बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद हनीफ़ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैह का बड़ा ही ज़बरदस्त बयान। जी हाँ दोस्तों, इस बयान में हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत मौलाना अमीर शरीयत शाह अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह और हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह, इन दोनों हज़रात का वाक़या बड़े खूबसूरत अंदाज में और बड़े ज़बरदस्त तरीक़े से बयान किया है। चलिए हम आपको लिए चलते हैं बयान की जानिब, जिसका उन्वान है हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह। अपने तुझ पे कफन डालता हूँ और याद रख लेना इस बात को, इस वक्त तेरे अब्बा के पास इसके सिवा और कुछ है नहीं। मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने, आपके गुलामों ने, आपके जानिसारों ने इसी तरह से जिंदगी गुजारी। उन्हीं हजरात की गुलामी करते हुए इन हजरात ने गुजारी। साफ ऐलान है, फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, जो मेरे दोस्त हैं, जो वली हैं, उनको कोई हुज़्न मलाल नहीं, उनको कोई गम नहीं, उनको कोई परेशानी नहीं, उनको कोई तकलीफ नहीं। इलाहुल आलमीन, हमें वलियों का कैसे पता चले, हम कलंदरों को किस तरह पहचाने, हम मर्द दुर्वेशों को किस तरह पहचाने, हमें कैसे मालूम हो सके। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सबसे पहली बात औलिया किराम की निशानी ये है, उनका सीना, उनके जुबान, उनका पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक तमाम वली का बदन, वली का बाल बाल, वली के रगो रेशे, वली के खून के कतरे कतरे में अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू, मेरी तौहीद बसी हुई होगी। वो वली काहे का जो मेरी तौहीद नहीं समझता, जो मुझे एक नहीं जानता, जो मेरे टुकड़े करता है। फरमाया याद रख, तू मेरे टुकड़े कर, जहन्नुम में तेरे टुकड़े मैं करूंगा। आज की विलायत देख ले आप, कई मुरीद आपको मिलेंगे और जी साढ़े हजरत साहब जड़े सन ना, वो मदीने जाके नमाज पढ़ते होंगे सन, मदीने जाके नमाज पढ़ते थे। रोटी यहां से रगड़े, पानी यहां से ढकारे, सोडे, बोतल, शरबत, दूध, लस्सी यहां से पिए, नमाज पढ़ने के लिए मदीना तशरीफ ले जाए। हमें नहीं उस गड्डी का पता बताया जो हम भी दो चार हज कर लेते। मर्जी है तुम्हारी, तुमने कभी कुरान से नहीं पूछा कि मुजाहिद कौन होता है, वली कौन होता है, अल्लाह वाला कौन हुआ करता है, और तुम किस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे जान देने वाले, मर मिटने वाले कौन हुआ करते हैं। हमने तो वलियों की पहचान ये बना रखी है, कुर्ते से नंगा आधा वली, पजामे से नंगा पक्का वली। जो सड़कों पे बिल्कुल नंगा फिरता हो ना, औरत मर्द, ये पहुंची हुई सरकार है। फरमाया अल्लज़ीना आमनू, वली की पहली निशानी, वली की पहचान अल्लज़ीना आमनू, उसका यकीन कामिल मेरी जात पे हो, नफे नुकसान का मालिक मुझे समझता हो, रोजी रसा मुझे मानता हो, जर्रे जर्रे पे, कतरे कतरे पे, पत्ते पत्ते पे कब्जा कुदरत मेरा मानता हो। खुदा भी खुदा है, परवरदिगार आलम भी बड़ा बेनियाज है। पता नहीं कराची वाले भी बेनियाज मानते हैं कि नहीं, मानते हो? समंदर के किनारे पर रहते हो बाबा, कोई पता नहीं।
www.shaheed-e-islam अंबिया किराम पर अल्लाह पाक अपना कलाम अहकाम अपने पैगाम नाजिल फरमाते हैं, लेकिन अगर किसी नबी से जर्रा बराबर लफ्जिश हो, परवरदिगारे आलम 2 मिनट में देर करते। आज तक तुमने कभी ना सोचा कि ये सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, आखिरत का मामला कैसे बनेगा। पिछले हफ्ते में जो लोग लड़ पड़े मेरे साथ, वो एक जनाजे के लिए मुझे बुला के ले गए, नियत बांधने के करीब थे तो चारों तरफ से आवाज आई, नियत बता देना। मैंने कहा ये 80-80 साल के पुराने पीपे खड़े हैं, इनको अब तक जनाजे की नियत नहीं आई। सारी उम्र गुजर गई, जनाजे कंधों पे उठा उठा कर वहां पहुंचाते, जनाजे हाथों में उठाते, कब्र में डालते, आज तक जनाजे की नियत नहीं आई। मैंने कहा अगर चलो नियत मैं बता दूंगा तो दरमियान की दुआ मैंने कहा तेरा बाप पड़ेगा। अब ये सारा जनाजा मैं तुम्हें कैसे याद कराऊं। अल्लाहू अकबर। सहाबा किराम दुआ, ये बातें तो अलग रही, खुदावंद करीम ने अजीब अंदाज से नमाज जनाजा रखी। फरमाया जनाजा अबू बकर सिद्दीक का क्यों ना हो, जनाजा फारूक आदम का क्यों ना हो, जनाजा उस्मान ज़िन्नुरैन का क्यों ना हो, जनाजा अली मुर्तदा का क्यों ना हो, जनाजा तलहा और जुबैर का क्यों ना हो, जनाजा साद अबी वक़ास अब्दुर्रहमान इब्न औफ का क्यों ना हो, जनाजा हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का क्यों ना हो, जनाजा रुक़ैया उम्मे कुलसूम का क्यों ना हो, जनाजा फातिमातुज़ ज़हरा और सैयदा ज़ैनब का क्यों ना हो, जनाजा आयशा सिद्दीका उम्मे हबीबा का क्यों ना हो, जनाजा हजरत हफ्सा और उम्मे हजरत जवारिया का क्यों ना हो, उम्मे हबीबा का क्यों ना हो, जनाजा इमाम अबू हनीफा का क्यों ना हो, जनाजा इमाम मालिक का क्यों ना हो, जनाजा अहमद बिन हंबल का क्यों ना हो, जनाजा शेख अब्दुल कादिर जिलानी का क्यों ना हो, जनाजा बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी का क्यों ना हो, जनाजा मुफ्ती महमूद का क्यों ना हो, जनाजा अताउल्लाह शाह बुखारी का क्यों ना हो। फरमाया खबरदार सुभानक अल्लाह पढ़, अल्लाहू अकबर कह के नियत बांध, सुभानक अल्लाह पढ़, दुरूद शरीफ पढ़, दुआ मांग, अल्लाह अल्लाह कर, सब कुछ ठीक है। खबरदार जनाजा सहाबी का हो, जनाजा वली का हो, जनाजा अज़वाज मुतहरात का क्यों ना हो, जनाजा बनाते रसूल का क्यों ना हो, खबरदार दुआ मांग ले, सुभानक अल्लाह पढ़, दुरूद शरीफ पढ़ और दुआएं मांग, मगर खबरदार अगर सर को झुकाया रुकू सजदा नहीं करना, जर्रा बराबर नहीं झुकना, खड़े खड़े सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े रहो बस। अल्लाह की जात बड़ी बेनियाज है, आलिमुल गैब तो वो है ही, वो जानता था कि अगर मैंने थोड़ा सा भी झुकना सिखा दिया तो ये लंबे पड़ जाया करेंगे। इसलिए मना फरमा दिया कि खबरदार। तो फरमाया अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान और यकीन की दौलत से माला माल हो गए, वकानू यत्तकून, परहेजगारी, तकवा, हराम व हलाल की तमीज। अल्लाहु अकबर। मदरसा अरबिया कासिमुल उलूम में पढ़ते थे, तकरीबन 2 बरस तक असर की नमाज के बाद अक्सर बेशतर उस जमाने के तालिब इल्म तो और भी ज्यादा जरूरतमंद थे, टका पैसा हमारे पास कहां हुआ करता था, कुछ शाह जी की बातें सुनने के लिए, कुछ चाय पीने के लिए तकरीबन रोजाना ही जा बैठते थे। बुखारी से चाय पीने के लिए हम लोग वहां जा बैठते। किराए के मकान से जनाजा उठ गया,
गुजरावाले के साथियों ने, लाहौर के साथियों ने, बड़े बड़े मुरीदीन ने कई मरतबा अर्ज किया, शाह जी हम पैसे भरते हैं हज के लिए चले जाओ, हम पैसे दाखिल करते हैं हज के लिए तशरीफ ले जाओ। फरमाते थे ना भाई। क्यों शाह जी, क्या बात है? फरमाने लगे जब बैतुल्ला पे जाऊंगा तो रोज रसूल पे भी जाऊंगा, और मैं जब नाना के दरबार में हाजिर हूंगा, अगर नाना ने मुझसे ये पूछ लिया कि खत्म नबूवत का मसला हल हो गया तो जवाब क्या दूंगा? वो लोग जिनको एक ही शौखी में तुमने खो दिया, उन्हें आसमान ने ढूंढा था खाक छान कर। नाराए तकबीर, इस्लाम, उलमाए हक। बात कर रहा था कि बुखारी ने हमेशा दीन और उलमा और इल्म की हिफाजत की। शाह साहब को पता चला कि मौलाना आजाद की बेगम के जनाजे की बेहुरमती की। तीसरे दिन पहुंच गए। उस जमाने में ये बात नहीं थी जो आजकल है कि हमें टेलीफोन करो, खत लिखो, हमसे तारीख मांगो, वक्त लो, फिर हम तशरीफ लाएंगे, अगर स्टेशन पे नहीं मिलोगे तो तुमसे नाराज हो जाएंगे। उस वक्त ये बात कहां थी? बुखारी खुद पहुंचा और जाके कलकत्ते में जलसा किया और फरमाया लोगों, मुझ बुखारी की निगाह देख रही है और मैं तुमसे पूछता हूं कि जिस अफीफा और जिस मुकद्दसा माई के जनाजे पे तुमने लठ बरसाए, मुझे उम्मीद है कि तुमने बगैर निकाब के तो क्या कभी बानिकाब भी नहीं देखा होगा। मौलाना आजाद पाए का लीडर और आलिम था, मगर घर की इतनी हिफाजत थी कि कलकत्ते का कोई आदमी नहीं बता सकता था कि मौलाना आजाद की बीवी कैसी है और किस रंग की है और कितना कद्दो कामत है। किसी ने बुरके में भी नहीं देखा। ये तो आज की बात है ना कि जब तक बेगम को साथ लेके फुटपाथ में ना बैठो लीडरी चमकती नहीं। www.shahideislam.com पिछले दिनों एक आदमी मुझे कहने लगा कि मौलवी लोग लीडरों की बड़ी मुखालफत करते हैं। मैंने कहा हम तो खुद लीडर हैं, मुखालफत कैसे करेंगे? कभी पर्दे की बात करते हैं, देखो ना जी टीवी लग जाती है पर्दे में। मैंने कहा बात सुन, मर्दमशुमारी करो, जितने ये बाबू हैं इनके घरों की तलाशी लो और हमारे घरों की तलाशी लो। अगर टीबी के मरीज इनके यहां ज्यादा मिले तो फिर इनको पर्दा कराना पड़ेगा। ये तुम्हें बताया किसने? मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की घरवाली मुसलमानों की अम्मा सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में हुजरे मुबारक में, इस हुजरे में जिसको आज काली कमली वाले ने जीनत बनाया हुआ है, जिसको आज गुंबद खिदरा बनाया हुआ है, इसी रोज़े अक़दस के अंदर, इसी हुजरे के अंदर अम्मा आयशा सिद्दीका की जुबान है, खुदा का कुरान है, तिलावत कर रही है। आप बाहर तशरीफ लाए, दीवार में जरा सा सुराख था, जरा जरा आपकी आवाज आती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से मिट्टी का ढेला उठाया, उस सुराख को बंद कर दिया। अम्मा आयशा सिद्दीका की आवाज, कुरान वाली आवाज को बाहर ना आने दिया। तो जब तक दो चार गाने ना सुन ले रोटी हजम नहीं होती। अब्बा जान को अगर पूछो ना कुछ खाने वाने को दिल चाहता है? नहीं भाई। कुछ चाय वाय, कुछ शरबत लस्सी? नहीं भाई। फिर और क्या तबीयत चाहती है? अरे भाई दो चार गाने अच्छे अच्छे ले आओ, मेरा रूह खुश हो जाएगा। मुसलमान और गाने से खुश होता है। ये तुम्हारी इसराइल ने जो पिटाई की, इसकी वजह गाने नहीं तो और क्या है?
ادھر افغانستان میں تم کٹ رہے ہو، ذبح ہو رہے ہو، ادھر فلسطین میں تمہیں ذبح کر دیا گیا، ادھر سری لنکا جیسے ملک بودھ مذہب لوگ کیڑی کا مارنا گناہ سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو وہاں بھی ذبح کر دیا گیا، ادھر مسلمان ہندوستان میں کٹ رہا ہے اور چاروں طرف مسلمان کٹ رہے ہیں، مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی بے عزتی ہو رہی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم گانے سنتے ہو، کب غیرت آئے گی؟ جب مر جاؤ گے پھر۔ اور میں تمہیں صاف کہتا ہوں، چونکہ اجتماعی گناہ ہو رہا ہے، چاروں طرف ہم لوگ ملوث ہو گئے، ناچ میں، گانے میں، رشوت میں، حرام خوری میں، جھوٹ بولنے میں، شرک و بدعت کی لعنت میں، میں ڈرتا ہوں کہیں خدا کا عذاب اجتماعی نہ آ جائے۔ فرمایا سبع لیال و ثمانیۃ ایام، میں نے اپنے نافرمانوں پہ ہوا چلائی، ایسی ہوا چلی زمین میں پٹک پٹک کے مارا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبریل امین نے چیخ ماری، جگر پھٹ گئے، مر گئے لوگ۔ آج وہی کیفیت بنی ہوئی ہے، نماز کی حالت ہماری صحیح نہیں، روزی کی حالت ہماری صحیح نہیں، زکات کی حالت ہماری صحیح نہیں، پاک دامن والی زندگی اور پاکیزہ زندگی گزارنا ہم لوگ بھول گئے، اور نام لیتے ہیں ہم ولیوں کا اور پیغمبروں کا کہ مجھے فلاں بخشوائے گا، فلاں بخشوائے گا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، تیسرے دن کلکتے میں تشریف لائے، جس جنازے پہ لٹ پڑے تھے بخاری کی بیٹی کا جنازہ نہیں، بخاری کی بہن کا جنازہ نہیں، بخاری تشریف لائے، تیسرے دن جلسہ کیا، فرمایا لوگو تم نے اس عفیفہ کو بے نقاب تو کیا با نقاب بھی نہیں دیکھا ہوگا، سنو تم نے اس عفیفہ کے جنازے پہ لٹ برسائے، مجھ بخاری کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ بازار میں تمہاری لاشوں کو کتے گھسیٹ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہفتہ نہیں گزرا کلکتے کے بازاروں کے اندر لاشیں اٹی پڑی، فساد ہوا، ہندو مسلم مارے گئے لوگ، اللہ والوں کی توہین۔ صوبہ بہار میں مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب قید رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے تو کسی ظالم نے پگڑی اتار کر پیروں کے نیچے مل کے جلا دی، بخاری نے امرتسر میں جلسہ کیا تو اسٹیج پہ ننگے سر تشریف لائے، لوگوں نے یوں دیکھا، فرمایا ہاں ہاں سمجھتا ہوں، نظروں سے کہہ رہے ہو نا کہ ننگے سر کیوں آیا، فرمانے لگے جب مدنی کا سر تم نے ننگا کر دیا، بخاری کون ہے پگڑی اوڑھنے والا؟ ایسے ایسے لوگ پیدا کیے اور اس طرح سے علماء کی اور علم دین کی حفاظت کی جیسا کہ کرنی چاہیے تھی، اور ان تمام بزرگوں نے کی۔ حضرت لاہوری سب قید رحمت اللہ علیہ، اللہ غنی رب ذوالجلال کی قسم، اب بھی گیا تھا میں قبر پہ، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک بیٹھا رہا، بھئی اپنے اپنے ضمیر کی بات ہے، مجھے تو اب بھی ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ دنیا کے کسی عطر میں خوشبو نہیں۔ جو لوگ اللہ کی توحید کے لیے مار کھائے، نبی کی ختم نبوت کے لیے مار کھائے، ان سے بڑا قلندر کون ہو سکتا ہے، ان سے بڑا مجاہد کون ہو سکتا ہے؟ لاہور میں تقریر کرتے ہوئے فرما دیا کہ لوگوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرنے والا دندنا رہا ہے، کون ہے تم میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا محافظ بنے؟ مولوی موجود تھے، حاجی موجود تھے، چودھری موجود تھے، غازی علم الدین درخان کا بیٹا سن رہا ہے،
حضور کے دشمن کو جو قتل پہنچائے گا میں ضامن ہوں اس کی شفاعت کا۔ غازی علم الدین کی منگنی ہو چکی تھی، شادی بالکل تیار تھی، گھر گیا، اماں نے دیکھا بیٹا چھرا تیار کر رہا ہے، ماں ڈر گئی، کہنے لگی بیٹا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بس کچھ کام پڑ گیا ہے، چھرا تیز کر رہا ہوں۔ پوچھنے لگی بڑا چپ چاپ سا ہے، کسی نے تجھے کچھ کہا ہے کہ نہیں؟ کسی نے مارا کہ نہیں؟ کوئی تجھ سے لڑ پڑا کہ نہیں؟ پھر کیا بات ہے؟ تجھے تو ہسمکھ رہنا چاہیے، تیری شادی 2-4 دن میں ہونے والی ہے، تیری شادی قریب ہے۔ غازی علم الدین یوں اماں کی طرف نظر اٹھاتا ہے اور کہتا اماں معافی چاہتا ہوں، شادی ملتوی کر دی میں نے شادی ملتوی کر دی۔ کہنے لگی اماں کیا بات ہے؟ کہتا اب تو جنت میں جا کے شادی کروں گا۔ اور اس کے بعد جاتا ہے، اماں سے معافی مانگ کے جاتا ہے، اجازت مانگ کے جاتا ہے، کہنے لگا بتانا کسی کو نہیں۔ وہ اماں بھی کیسی ہوگی جس نے نبی کے دشمن کو مارنے کی اجازت دی؟ کہنے لگی بیٹا جا، اللہ تیری بھی قربانی قبول کرے، اور دیکھنا بیٹا میرے لیے بھی دعا کر دینا۔ گیا ہے انارکلی میں، راجپال کو چھرا مارا، قتل کر دیا، خود ہی پیش ہو گیا۔ میاں والی جیل میں رہتا ہے۔ مولانا قاضی احسان احمد شجابادی سب قید رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے تھے کہ جب میں ملاقات کے لیے گیا تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل مجھے کہنے لگا کہ جب سے یہ تمہارا علم الدین قیدی آیا ہے میں رات کو دیکھتا ہوں اس کی کوٹڑی سے لے کر آسمان تک نور کی ایک لائٹ ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر۔ اور حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے کہ جب میں نے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے، ہم تجھے چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑی ترس روئی سے جواب دیا قاضی صاحب آپ کو کس نے کہا مجھے چھڑاؤ؟ کس نے آپ کو کہا ہے؟ کہا نہیں ہماری کوشش ہے، اور بلکہ وکیل بمبئی سے لایا گیا تھا جناب محمد علی جینا کو۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ علم الدین انکار تو کر دے، چھوڑا میں لوں گا۔ کہنے لگا ساری عمر گناہ کیے، ایک ہی تو نیکی کی ہے، اس کا انکار کر دوں؟ میں انکار کیسے کر دوں؟ اور قاضی صاحب سے پوچھنے پہ کہنے لگا قاضی صاحب مجھے چھڑانے کی ضرورت نہیں، میں نہیں چھوٹتا، اور مجھے چھوٹنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ پچھلی رات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مجھے روزانہ دیدار ہوتا ہے۔ تو جو لوگ علم الدین کی زندگی سے سبق نہیں لے سکتے وہ کیا کریں گے؟ بالآخر پھانسی چڑھ گیا، پرواہ نہ کی، مکان کا جھگڑا نہیں، دکان کا جھگڑا نہیں، جائیداد کا جھگڑا نہیں، قرب قبیلے اور برادریوں کا جھگڑا نہیں، لیڈری کا جھگڑا نہیں۔ جھگڑا اگر علم الدین نے اپنے دل میں محسوس کیا تو وہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ ایسے ہی لوگ تھے، ایسے لوگ ہی پیدا کیا کرتے تھے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو برف کی سلی پہ لٹایا ہوا 53 کی تحریک میں افسر کہنے لگے تمہارے بڑھاپے پہ ہمیں ترس آتا ہے، تمہاری کمزوری پہ ہمیں ترس آتا ہے، ختم نبوت کا نعرہ چھوڑ دو، ختم نبوت کا عقیدہ چھوڑ دو۔ حضرت لاہوری نے جواب دے دیا جان جا سکتی ہے، جان جانے کے لیے ہے، آج بھی جائے گی کل بھی جائے گی، کیوں اس لیے دین لائی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے۔ دنیا کے لیے تکلیف دنیا اٹھاوے گی، ہمارا مطلب کچھ اور ہے۔ دین لائی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے۔ کون پوچھدا کاواں تے گدڑا نوں قیدی پنجرے باز تے شیر ہوندے۔ کئی لوگ آپ کو ملیں گے نا، وہ دیکھو جی جو بندی مولوی روز پڑے جاندے، آج وہ پڑا گیا، آج وہ سانو کوئی نہیں پڑتا،
بولے تینوں کھیر چاٹو نو پھڑ کے کرے گا کی کوئی؟ اتنے کوئی حلوہ پکا پہ ہے؟ ان لوگوں کا مزاج ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سمندری کشتی میں سفر کر رہے ہیں حج کے لیے. رمضان مبارک کی کا چاند نظر آنے والا ہے. تمام لوگ کہنے لگی اس مرتبہ قرآن کریم کون سنائے گا؟ پورا مہینہ سمندر میں خرچ ہوگا. مولانا نے ایک مرتبہ سپارہ دیکھا، مغرب کے بعد فرمانے لگے آ جاؤ، آج سوا سپارہ میں سناؤں گا. سوا سپارہ روزانہ یاد کر کے کشتی کے اندر تراویحوں میں سنایا کرتے تھے. کسی دن کسی دوست نے پوچھا کہ حضرت جی حافظ تو سارا دن رکھتے ہیں، دور کرتے ہیں، شام کو اگر کوئی دعوت کرے کھانے کی، نہ بھائی میں تو تراویحوں کے بعد کھایا کرتا ہوں. اور آپ تو اچھے بھلے کھاتے بھی ہیں، سارا دن سوتے بھی ہیں، کس وقت یاد کیا کرتے ہو؟ فرمانے لگے جب میں کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا ہوں ایسا معلوم ہوتا میرے سامنے کہ ورقے پلٹتا رہتا ہے. 24 دن میں خدا کا قرآن یاد کرتا. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ سرگودے والے خود فرماتے تھے ایک دن مجھے کہ میں نے 35 دن میں قرآن یاد کر لیا. امام محمد رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، 7 دن میں قرآن یاد کر لیا. 7 دن میں. ہم قرآن پڑھنا اگر شروع بھی کر دیں تو کم سے کم 10-15 سال تو ویسے خرچ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ قرآن اللہ کا نور ہے. ہمارے پیٹ اور دل میں آگے سود کی، حرام کی ظلمت بھری ہوئی ہے. نور کو ٹھکانا بھی ملے کہیں. پانی تو نالی سے جب گزرے گا جب نالی صاف ہوگی. اور زبان گندی، دل گندا، آنکھ گندی، دماغ گندا، ہاتھ پاؤں گندے. خدا کا قرآن ہمارے جسموں میں آئے کیسے؟ ہمارے گھروں میں آئے کیسے؟ بس ایک ڈھنگ بنا رکھا ہے، جب کوئی مر جائے بولی صاحب ذرا ایک ختم قرآن کا پڑھ دینا. میرے سے کئی مرتبہ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ارے میں کیوں نہ کروں؟ دادی مارے تیری اور ساری رات قرآن پڑھتا ہوا روؤں میں کیوں؟ تیرے باپ کا نوکر ہوں یا تیرے دادا کا نوکر ہوں؟ کوئی مکان دادی صاحبہ ہمیں الاٹ کر کے گئی ہے، پوتا پڑھے، بھتیجا پڑھے، بہنجا پڑھے، بیٹا پڑھے، بیٹی پڑھے، داماد پڑھے. کس نے کہا تھا دادی اماں کو کہ سارے خاندان کو MA پڑھانا، BA پڑھانا، FA پڑھانا، میٹرک پڑھانا اور تمام دنیا بھر کے معاملات سکھانا، قرآن کی آیت نہ سکھانا؟ یہ دادی کو تعلیم کس نے دی تھی؟ آج قرآن ادھار سے مانگتے پھرتے ہو. اور پھر جن سے قرآن پڑھواتے ہو مچھوں پہ ہاتھ پھیر کے بڑی مولویوں کا بیڑا گرک ہو گیا. جنازے ان سے، نکاح ان سے، قرآن ان سے. ابھی ایک ختم اور کر دینا، انشاءاللہ 100 روپے آپ کو اور دے دیں گے ہم. یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے بے لوث خدمت کی. اور ذہن اور دماغ دیکھو. مولانا شمس الحق افغانی دامت برکاتہم نے ایک رسالے میں مضمون لکھا ہے جس میں ایک اللہ والے کا نام لکھا ہے کہ 3 دن میں سارا قرآن یاد کر لیا تھا. 3 روز میں سارا قرآن. مولانا فخر الدین زرابی دلی میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، بخاری شریف زبان نہیں آتی. کشمیر میں بابا مشکاتی کے نام سے ایک بابا ہوا کرتا تھا، پوری مشکات شریف زبان نہیں یاد تھی. آج کلمہ نہیں آتا. 71 کا کلمہ یاد ہے؟ جب ہوا تھا نا مقابلہ، آپا مجاہد بنے تھے، یا خان کی صدارت تھی، ہندوستان سے مقابلہ ہوا. لوگ لا الہ الا اللہ، پتہ نہیں کیا ایمان سے میں نے اپنے کانوں سے سنا. میں نے اسی وقت اپنی والدہ سے کہا، میں نے اماں بیڑا غرق ہو گیا. کہنے لگی کیوں؟ میں کہ صدر کو کلمہ نہیں آتا تو بس معاملہ ختم ہو گیا. تم کلمہ نہ سیکھیو اور جنت کے اندر ٹھوک کے تمہیں ہم آئیں گے.
فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا ایمان کی دولت، توحید کی دولت، پرہیزگاری کی دولت یہ اولیاء کرام کا شعار ہے، ان کی پہچان ہے۔ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ پاک فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دے دے، ان کو خبر دے دے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی، اور فرمایا یہ بات نہیں آج میں راضی ہو گیا کل کو ناراض ہو جاؤں، لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہی سب سے کامیابی کا بڑا مشن۔ مولانا حسین احمد مدنی، حضرت شیخ الہند، مولانا آزاد، مولانا حفظ الرحمان، یہ ایک مستقل طائفہ تھا، یہ ایک گروہ تھا۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ تم اور ہم خود تو کیا لڑیں گے، جنہوں نے کفر کے مقابلے میں جہاد کیا ان کو اچھا بھی نہیں کہتے۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے، بتاؤ ایک مسلمان بھی اگر مارا، ایک مسلمان نہیں مارا۔ پنجاب کا دورہ کیا، پنجاب میں رنجیت سنگھ کی حکومت ہے، مسجدوں میں خنزیروں کو ذبح کر کے ہندو اور سکھ پھینک دیتے تھے۔ شاہ صاحب نے خود لکھا کہ میں نے جستجو کی، خود میں نے جاسوسی کی دیکھنے کے لیے بے شمار مسجدوں میں سور ملے۔ وہ دلی کا شہزادہ، وہ شاہ ولی اللہ کا پوتا، وہ شاہ عبد العزیز کا بھتیجا، اور دلی سے چلتا ہے، اکبر کی گود میں کھیلنے والا، بی بی چھکوں کے دوپٹے سے کھیلنے والا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے نور نظر بن کے پلنے والا، خدا کی قسم مراٹھوں سے ٹکرایا، سکھوں سے ٹکرایا، ہندوؤں سے ٹکرایا، ڈوگروں سے ٹکرایا، اور بالآخر بغلا کوٹ کی پہاڑ کی چوٹیوں پہ جا کر جام شہادت نوش کر کے جنت میں جا کر سو گیا۔ نعرہ تکبیر، تمہیں مجاہدین کی قدر کیا کرو، بس اعتراضات کرنے ہیں۔ یہ لوگ عاشق نہیں تھے۔ اب یہ بات آگے چل نکلے گی، اگر میں اب پوچھ لوں کہ یہ چاروں طرف مسلمان کٹ رہے ہیں، عاشقان رسول میں سے کتنے گئے ہیں وہاں لڑنے کے لیے؟ کتنے گئے افغانستان، کتنے گئے فلسطین؟ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مزاج دیکھو، حالات دیکھو، عمل دیکھو، کردار دیکھو، ان کی زندگی کو نمونہ بناؤ، ان کی خصائل و شمائل کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ۔ کسی موڑ پہ کوئی صحابی بھی پیچھے رہنے کو تیار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جنگ شروع ہے، جہاد شروع ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، اس کی جھولی میں انگور ہیں، منہ میں بھی ہے، ہاتھ میں بھی ہیں، اور قریب آ کے کہنے لگا یہ کائے کی لڑائی ہے؟ حضور نے فرمایا کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ کہنے لگا اسلام کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی ذلی، بروزی، تشریح، غیر تشریح، کیسا بھی کوئی بھی قطع نبی نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہنے لگا اگر اس جنگ میں کوئی مارا جائے تو کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جنت کا وعدہ کرتا۔ کتنا بڑا یقین تھا اس نوجوان کا لوگوں، جھولی کی کھجوریں یا انگور نیچے پھینک دیے، ہاتھ کے بھی پھینک دیے، چلو جو منہ میں تھا وہ تو چبا کر حلق میں اتار لیتا۔ یوں لکھا علماء نے اپنے حلق میں انگلی دے کر وہ بھی نکال دیے۔ کہنے لگا جب نبی سے پوچھ لیا اب ایک سیکنڈ دیر لگانا بھی غلطی ہو، اس کا نام ہے یقین۔ آگے بڑھا اور علماء نے لکھا ہے کہ کفار کی صف میں جا کے گھس
صف میں جا کر گھس گئے اور شہید ہوئے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھا حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی کا بڑا خوبصورت بیان۔ جی ہاں دوستو، اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چند واقعات ہمیں بتایا۔ ایک واقعہ اس میں بتایا کہ حضرت شاہ صاحب جب کلکتہ میں جلسہ کیا تو فرمایا کہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ جس عفیفہ کی تم نے بے حرمتی کی ہے، یعنی مولانا آزاد کی اہلیہ کی، جس عفیفہ کی تم نے بے حرمتی کی ہے، لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری کھوپڑیاں کتے گھسیٹیں گے۔ ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ کلکتہ میں حالات کشیدہ ہوئے اور لوگوں کے سرے بازار کتوں نے لاشوں کی کھوپڑیاں گھسیٹی تھی۔ دوستو، وہیں غازی علم الدین کا بھی واقعہ اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ غازی علم الدین نے ایک کافر کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا کیسے قتل کیا، اور پھر غازی علم الدین جیل میں رہ کر کے کتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتا تھا۔ اور وہی دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں فرمایا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور پوچھا کہ یہ بتائیے کاہی کی جنگ ہے، کاہی کا جہاد ہے؟ فرمایا کفر اور اسلام کا، اور اس سے کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جنت۔ تو جو انگور کھا رہا تھا وہ بھی اس نے جو جھولی میں انگور تھے وہ بھی پھینک دیے، جو ہاتھ میں تھے وہ بھی پھینک دیے، اور جو حلق میں تھا اس کو بھی انگوری ڈال کر نکال لیا اور پھینک دیا۔ بولے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو اب پھر دیر کس بات کی، اور پھر یہ کہتا ہوا کفار کے جھمگٹے میں گھس گیا اور جام شہادت نوش فرمائے۔ دوستو، بڑا ہی ایموشنل بیان تھا، اور اس بیان کو سن کر مجھے بھی بہت زیادہ کہیں پر میرے بھی آنسو نکلے۔ دوستو، آپ کو یہ بیان کیسا لگا؟ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے تاکہ قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزید بیانات آپ کے سامنے آتے رہیں۔ دوستو، ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ جو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات سننے کے شوقین ہیں ان تک یہ بیان پہنچ سکے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نئے بیان کے ساتھ، جب تک کے لیے خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔